ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی ہی ہے اسی کی مثل۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، مگر جس نے درگزر کیا اور اصلاح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ عزیز بھائیو، انسان جو ہے یہ بہت ہی زیادہ عجلت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کی فطرت میں جو ہے وہ جلد بازی ہے۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، یہ جو جلد بازی ہوتی ہے یہ زیادہ تر شیطان کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر عجلت اور اسی طرح بے صبری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ معاملات کے اوپر صبر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، قتل و غارت ہے۔ آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اخبارات بھی انہی چیزوں سے بھری ہوئی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں وہ عام طور پر گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، یا چھوٹی سی تکرار کے اوپر لڑائی ہوئی، تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو آپس میں جو ہے نا وہ مار دیا۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، کوئی برداشت ہی نہیں ہے، کوئی غصے کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ بلکہ غصہ کنٹرول کرنا اور معاف کر دینا اور درگزر کر دینا اور بات کو قیامت کے دن کے اوپر ڈال دینا، یہ تو ویسے ہی ہم سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کو قیامت والے دن پہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر عدل کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے کلی طور پر ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، ساری اولاد جو ہے یہ خطا کار ہے۔ مگر بہترین اولاد کون سی ہے؟ جو اللہ کے حضور توبہ کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے یہ خطا کار ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر یعنی لوگ اس قدر خطا کار ہوتے ہیں کہ اگر لوگوں کے گناہوں کا پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے کو قبر کے اندر اتارنا چھوڑ دیں گے اگر پتہ چل جائے کہ گناہ کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر بیٹے کو اپنے باپ کے گناہوں کا پتہ چل جائے تو وہ اس کا جنازہ پڑھنا چھوڑ دے گا۔ یہاں سے ایک چیز یہ ملتی ہے کہ انسان سے چھوٹی ہی نہیں بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں تک بھی انسان سے گناہ ہونے تھے کہ اگر اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا جاتا تو بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے سے ہی چلا جاتا، کہانی ختم ہو جاتی۔ بیٹا کہہ دیتا کہ اس طرح کے باپ کا جنازہ پڑھ کے میں نے کیا کرنا ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تو ایک دوسرے کا جنازہ چھوڑ دیتے۔ مگر یہ دیکھیں 3 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے۔ دوسری روایت کیا ہے کہ اگر
لوگوں کے گناہ ایک دوسرے پر آشکار ہو جائیں تو ایک دوسرے کو وہ دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ تیسری حدیث کیا ہے کہ بیٹے کو باپ کے گناہوں کا پتہ چل جائے تو وہ اس کا جنازہ چھوڑ دے گا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا درس دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر کسی کی غلطی ہے، اگر کسی کا ظلم ہے، اگر کسی کی زیادتی ہے تو اسی کی مثل زیادتی کرنی ہے تو کر لو، مگر فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، جس نے درگزر کر دیا، پھر اس کا جو مرتبہ جو مقام ہے وہ اللہ ہی کے ذمے ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے اس کو کیا دینا ہے۔ یعنی انسان کا گناہ گار ہونا یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اس کے باوجود بھی یعنی ساری مثالیں بیان کرنے کے بعد، باتیں بتانے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو معافی ہے، یہ جو درگزر ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دینے سے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، برکتیں آتی ہیں، مال کم نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کا دوسرا وعدہ کیا ہے کہ جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معاف کرنے میں ناک کٹ جائے گی ہماری، معاف کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ان کی اوقات ہی اتنی تھی، ان سے باتیں سن کر خاموش ہو گئے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ والی سائڈ پہ ایک خاندان کے اندر لڑائی کس طرح پھیلی؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو جی وہ ہیچ ذات کے اور یہ گجر برادری ہے، انہوں نے ان کو دھمکی لگائی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اسی بات کے اوپر 15 لوگ قتل ہوئے، صرف ایک بات کے اوپر انہوں نے دھمکی لگائی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ اور لوگ کیا یعنی اسلام کی تو ہمیں ہوا تک نہیں نہ لگی، کہتے ہیں دیکھو ان کی برادری دیکھو، ان کی ذات دیکھو اور ان کی ذات دیکھو، اور ان کی باتیں سنو، پہلے ان کے دعوے سنو۔ انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہے، اپنے گھر میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے، ایک بات کے اوپر یہ 15 لوگ نہیں قتل ہوئے، یہ 15 خاندان ختم ہوئے، اور آگے آنے والی 15 نسلیں جو ہیں ان کی تباہی کا کلا کما پہلے سے انہوں نے انتظام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ وعدہ ہے اللہ کا، جو معاف کر دے گا اللہ اس کی عزت بلند کر دے گا، اللہ عزت میں اس کو زیادہ کر دے گا۔ وما زاد اللہ بعفو الا عزا، یا تو ہمارے اسلام میں کمی ہے، یا ہمارے ایمان میں کمی ہے، یا ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے توکل کے اندر کمی ہے، ہم نے اسلام کو اس طرح مانا نہیں ہے جس طرح سے وہ ہمیں دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھا دے گا۔ ہم سمجھتے عزت ایسے بڑھ کیسے سکتی ہے، کوئی ایک سنائے گا ہم 10 سنائیں گے، کوئی ایک مارے گا ہم 10 لوگوں کو بلائیں گے، یہ تو ہمارے انصاف کا معیار ہے۔ اور قیامت والے دن پہ بات کو چھوڑنا، پھر یہ توقع کرنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اجر کیا دیں گے، یہ صرف نظر ہیں یہ ساری چیزیں۔ قیامت والا دن اللہ معاف کرے، یقین بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا فهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، اس کو غصہ آ گیا، وہ اپنے غصے کو نکالنے پر وہ طاقت رکھتا ہے، وہ قوت رکھتا ہے اپنا غصہ ختم کرنے پر، غصے کو نکالنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا بھی ہے اور دے سکتا بھی ہے، اتنی طاقت ہے اس کے پاس، اتنی قوت ہے اس کے پاس۔ اس کے باوجود وہ بندہ درگزر کر جاتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے اندر ہی اپنے غصے کو مار دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اپنے اندر اپنے غصے کو پی جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس کو اللہ نے بڑا جگرا دیا یہ وہ کام کر سکتا ہے۔ وَلَا مَنْ صَبَرَ، اور جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اس نے معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ نے لام تقید کی پہلے رکھی ہے، لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی یہ معاف کر دینا، صبر کر جانا، غصہ پی جانا، یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے، بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر جاتا ہے، باوجود اس کے کہ غصہ نکالنے پر طاقت رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوقات کے روبرو بلائیں گے، اللہ سب کے سامنے اس کو بلائیں گے، حتیٰ یخیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر اختیار دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اختیار کیا دیں گے؟ حتیٰ یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء یزوجھا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کی حور عینہ پیش کریں گے، اس کو اختیار دیں گے، اے میرے بندے غصے کو پینے والے، غصے کو پینے والے، جبکہ تو نکالنے پر قدرت رکھتا تھا، آج تیرا مقام یہ ہے، آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ یہ جنت کی حوریں ہیں، جس سے تو چاہتا ہے تو شادی کر لے، تیرا نکاح کر دیا جائے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ اتنا بڑا مقام دیا جائے گا انسان کو کہ صرف وہ اپنے غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کہاں انہوں نے کنویں کے اندر پھینکا، وہاں سے بکتے ہوئے کہاں گئے، پھر جیل کے اندر اتنا عرصہ گزارا، جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کر دی، تخت دے دیا، مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، وہی بھائی بیکاری فقیر بن کر۔ یہاں سورہ یوسف بڑے سبق ملتے ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اللہ اس کے مد مقابل کو خود ہی گرا دیتا ہے، اللہ اس کو خود ہی نیچا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کو دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں دیتا، توفیق ہی نہیں دیتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی کو بھکاری بنایا، وہی جا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور بھائی جس کو قتل کرنا چاہا تھا وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی مثالیں، وہ اس کے پاس خیرات لینے کے لیے گئے ہیں، تو جب پتہ چل گیا، واقعہ تو بہت لمبا ہے سورہ یوسف کے اندر 13ویں سپارے میں، تو جب پتہ چل گیا کہ یہ حضرت یوسف یہ ہمارا ہی بھائی ہے، تو کیا کہنے لگے؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہنے لگے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ نے تو تجھے بڑا مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، بڑی بلندی دی ہے، اتنی شان دی ہے، وان کنا لخاطئین، غلطی تو ہم سے ہوئی تھی۔ اب اقرار کیا تو آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب تو تم ہو ہی بے بس، اب تو سوائے بے بسی کے اور کر بھی کیا سکتے ہو۔ آگے سے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کوئی تثریب کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو، یعنی تمہیں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تم نے کر کیا دیا تھا اس وقت، یہ بھی نہیں یاد دلایا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی، تو صحابی کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مکہ کی طرف دیکھا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے۔ محبت اتنی تھی، پیدائش کی جگہ بھی وہ، روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر بھی وہ، حجر اسود بھی وہاں پہ، اور پہلی وحی بھی اسی جگہ پر آئی۔ تو نبی علیہ السلام جب اس مقام کو چھوڑ رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لوگوں کے ستانے کے اوپر، لوگوں کی تکلیفیں دینے کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اسی مکہ کو فتح کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کعبہ کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار آ کر جو ہے نا وہ پناہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے قریش کے سردار اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دروازے کی دونوں چوگاٹھوں کے کنارے کے اوپر آپ نے اس طرح اپنے مبارک ہاتھ رکھے اور آپ نے فرمایا کہ بولو اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں، تم خود ہی بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، بولو تم کیا کیا جائے تمہارے ساتھ، خود ہی بتاؤ۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ تو رحیم و کریم ہیں، آپ تو ہمارے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ہمارے بھتیجے بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا، پھر وہی بات دہرائی، بولو آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، بولو تم کیا کہتے ہو۔ تو انہوں نے آگے سے پھر یہی کہا انہوں نے کہ آپ تو رحیم و کریم ہیں، آپ ہمارے بھتیجے بھی ہیں، آپ ہمارے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، آج میں تمہارے لیے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی سختی نہیں ہے کسی کے اوپر، آج کے دن سب کو معاف کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آج لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی سختی نہیں ہے، تو بیت اللہ کے اندر جتنے لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی سب نے اسلام قبول کر لیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ آج کے دن کوئی سختی نہیں ہے تمہارے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کیا ہے، واللہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ کر جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتا،
ہم صبر کر ہی نہیں سکتے، لوگ قتل کرنے پر آ جاتے ہیں، لوگ مارنے پر آ جاتے ہیں، زندگیاں ختم، ہر چیز ختم، یہ بھی احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے مسلمان ہے یا کوئی اور ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جو مسلمان کی طرف اسلحہ جو ہے نا اٹھاتا ہے وہ کن میں سے ہے؟ بالکل برداشت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ خون کے رشتے جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، تھوڑا سا دنیا کا سامان کتنے، چند پیسوں کے اوپر، چند مرلوں کے اوپر انسان اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے والدین کے بارے میں سمجھتا ہے انہوں نے میرے ساتھ کیا ہی کیا، آج تک دیا ہی کیا مجھے، آج تک کوئی برداشت نہیں ہے، کوئی حوصلہ نہیں ہے، کوئی صبر نہیں ہے، کوئی عفو نہیں ہے، درگزر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک سیرت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام شیب ابی طالب کے اندر آپ کا کھانا پینا ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ہر چیز بند کر دی جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر قحط سالی نازل کر دی، اور قحط سالی اتنی آئی کہ حدیث میں آتا ہے حتیٰ اکل الادامہ، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہڈیاں کھانے لگے، اتنی زیادہ قحط سالی آئی۔ ایک روایت میں آتا ہے وفی روایت حتیٰ اکل المیتۃ والادامہ، حتیٰ کہ وہ مردار کھانے لگے اور ہڈیاں کھانے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قریش پر اللہ نے وہ قحط سالی نازل کی کہ ایک بندہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا، اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں ہی دھواں نظر آتا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اتنی اللہ نے قحط سالی نازل کر دی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے ایک گروہ بھیجا، دوسری روایت میں آتا ہے فجاءہ ابو سفیان، اس وقت ابو سفیان جو ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو قریش کے لوگوں نے ابو سفیان کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر کیا کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تأمر بصلۃ الرحم، جا کر کہنے لگے کہ آپ تو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، اور آپ کی قوم جو ہے اور آپ کا قبیلہ جو ہے وہ قحط سالی سے مر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، وہ کافر تھے، قریش کا قبیلہ، اس وقت انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا، کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے بارے میں سفارش کی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ کا وہ خاندان جو ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، اگر رسالت کو تسلیم کرتا ہوتا تو آ کر یا رسول اللہ کہتے، آپ کا نام تو نہ لیتے، آ کر آپ کا نام لینے کی بجائے آپ کو کہتے یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کر دیجئے، تو آ کر وہ کیا کہتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں، میری دعوت کو مانا یا نہیں، رسالت کو تسلیم کیا یا نہیں۔ فَاسْتَسْقَىٰ فَسُقُوا، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ جو قریش کے لوگ ہیں، مکہ کے جو لوگ ہیں، قحط سالی کے اندر مبتلا ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو پیغام ملا، رحمت کائنات علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دل کے اندر باتوں کو چھپا کر اور اپنے دل کے اندر حسد کو پالتا نہیں ہے، بغض کو جگہ نہیں دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر اپنی مبارک زندگی کے اندر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر ایک دفعہ بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حالانکہ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اگر لوگوں نے دکھ دیا ہے تو انبیاء کو دیا ہے، سب سے زیادہ تکالیف آئی ہیں تو انبیاء کے اوپر آئی ہیں، پھر ان لوگوں کے اوپر جن کا ایمان ان سے کم ہے، پھر ان کے اوپر جن کا ایمان ان سے کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتنی تکالیف آئیں، اتنے دکھ آئے، اتنی تکالیف مصائب آئے، نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جب اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو پامال کیا جاتا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انتقام لیتے، اس پر حد قائم کرتے۔ اپنی ذات کی خاطر نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، مبارک سیرت ہے، سیرت طیبہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہماری ساری کی ساری زندگی گزر جاتی ہے،
ہمارے دل سے حسد نہیں ختم ہوتا، ہمارے دل سے بغض ہی نہیں جاتا۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ جو انسان ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، تسبیحات کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر بغض ہے تو اس کا قرآن اس پر اثر نہیں کرے گا، اس کا ذکر اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کی یہ جو تسبیح ہے، اس کی یہ جو نمازیں ہیں اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی اگر اس کے دل کے اندر بغض موجود ہے۔ اگر وہ دل سے مسلمانوں کو اچھا جانتا ہی نہیں ہے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہی نہیں ہے، اس کا ذکر اذکار اس کو فائدہ کیسے دے سکتے؟ اس کی نماز اس کے اندر تبدیلی کیسے لا سکتی ہے؟ اس کو ایمان کی حلاوت جو ہے، ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ کیسے مل سکتی اگر اس کا دل صاف نہیں ہے، اگر اس کا دل پاک نہیں ہے، اگر یہ معاف ہی نہیں کر سکتا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ابو علی الخرقی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک رات میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ پوری رات انہوں نے رونے میں گزار دی۔ کہتے صبح ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو عبداللہ، آج تم ساری رات روتے ہی رہے ہو، خیریت تو تھی؟ اتنا زیادہ روئے ہو، آج رات خیریت تو تھی؟ تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا کہنے لگے، کہتے ہیں آج رات معتصم باللہ نے، وقت کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں معتصم باللہ نے جو مجھے کوڑے مارے تھے نا، آج رات وہ مجھے کوڑے یاد آ گئے، میرے اوپر اتنا ظلم کیا گیا۔ اور سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فجر کی نماز کے بعد ریگستان کے اندر اس طرح لے جاتے ہیں، صحرا کے اندر لے گئے اور کوڑے مارنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا تھا، کوڑے ابھی رکے نہیں تھے۔ کوڑا چمڑے کا ہوتا ہے، ایک دفعہ انسان کو لگے اس کی چمڑی اتار دیتا ہے، اتنی تکلیف۔ اور یہ اللہ کے لیے مارے کھانے والے، اللہ کے دین کے لیے دکھ برداشت کرنے والے۔ کہتے ہیں جب چاشت کا اشراق کا وقت ہوا تو میرے سامنے پانی کا پیالہ لے کر آئے، تو میں نے کہا میرا روزہ ہے، ادھر سے مار پڑ رہی ہے، اور مارنے والا کون ہے؟ کس کے حکم سے مارا جا رہا ہے؟ معتصم باللہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ساری رات آپ نے رونے میں گزار دی ہے، خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں مجھے معتصم باللہ کے مارے ہوئے کوڑے یاد آ گئے، اور مجھے اللہ کے قرآن میں سے ایک آیت یاد آ گئی، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی سے ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے گا، جو درگزر کر دے گا، جو صلح کر لے گا، اصلاح کر لے گا، اس کے اجر کا ذمہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں اس کا ظلم مجھے یاد آیا اور قرآن کی یہ آیت یاد آئی تو میں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ سے میں دعا کرتا رہا، اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ وقت کا ظالم بادشاہ ہے، اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دی ہے۔ اور دیکھیں دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جس نے مارا ہے، اور دعا سجدے کے اندر کر رہے ہیں۔ کہ کبھی ایمان کا یہ لیول جو ہے ہمارے اندر بیدار ہوئے؟ ہمارا ایمان کبھی اتنا ابھرا ہے، اتنی بلندی پہ گیا ہے کبھی ہمارا ایمان؟ ہمارے ساتھ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ہم ان کے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں، ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہم ان کے لیے سجدے میں جائیں، ہم اپنی نماز کے اندر اللہ سے ان کا نام لے کر کہیں کہ اللہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر دینا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ سامح اخاک ولا ينفعك ان اللہ يعذب اخاک المسلم بسببک، کہتے ہیں سامح اخاک، اپنے بھائی سے درگزر کیا کرو، وما ينفعك، تمہیں کیا فائدہ ہوگا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے مسلمان بھائی کو اللہ عذاب دے؟ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ درگزر سے کام لے لیں، معاف کر دیں۔ آپ کے معاف نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ وما ينفعك، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کیا کہا جاتا ہے؟ امام، لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من جرعۃ اعظم عند اللہ جرعۃ اعظم عند اللہ من جرعۃ غیظ کظمها، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ اجر والا گھونٹ اللہ تعالیٰ کی ہاں کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اجر والا گھونٹ کون سا ہے؟ دودھ کا ہے؟ پانی کا ہے؟ شہد کا ہے؟ کس چیز کا ہے؟ ما من جرعۃ اعظم عند اللہ من جرعۃ غیظ، اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ اجر والا جو گھونٹ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کو مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے پی جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا گھونٹ وہ غصے کا گھونٹ ہے کہ جس کو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے پی جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے،
اپنے دوستوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ کے ہاں اس عمل سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ یہ جو گھونٹ اس نے غصے کا پی لیا ہے، اس کا اجر اللہ ہی جانتا ہے کیا اس نے دینا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک امام مسعود الحمدانی کے حالات بیان کیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں مسعود الحمدانی کے حالات، کہتے ہیں جو مسعود الحمدانی یہ جو امام تھے، یعنی کان من خیار الناس، بہترین انسان لوگوں میں سے، اور اس کی کہتے ہیں صفت کیا تھی، وہ جو بھی بندہ اس پر زیادتی کرتا تھا، جو بھی زیادتی کرتا تھا اس کے بارے میں کہا کرتے تھے اس کو معاف کرتے ہوئے الماضی لا یذکر، گزری ہوئی باتیں یاد نہیں کی جاتی، یہ بات کہہ کر اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے۔ جو بھی ان پر زیادتی کرتا، جو بھی ان کو تکلیف پہنچاتا، جو بھی دکھ پہنچاتا، ایک بات کہہ کر اس کو معاف کر دیتے، کہتے الماضی لا یذکر، گزری ہوئی باتیں یاد نہیں کی جاتی، اتنی بات کہتے اور اس کو معاف کر دیتے۔ اور یہ ان کا تقیہ کلام عملی طور پر بنا ہوا تھا کہ جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کے بارے میں یہ بات کہنی الماضی لا یذکر، گزری ہوئی باتیں یاد نہیں کی جاتی، اتنی بات کہہ کر اس کو معاف کر دیا کرتے۔ کہتے ہیں انہ رؤیا فی المنام، ایک بندے نے خواب دیکھی، خواب کے اندر یہ فوت ہو گئے، مسعود الحمدانی فوت ہو گئے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب کے اندر مسعود الحمدانی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے جو نیک بندے دنیا سے گزرے ہیں ان کی سیرت کو کبھی پڑھا کریں، تو جب وہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا اور کسی کو اس کے بارے میں اگر خواب آتا تو سب سے پہلے سوال کرتے ہیں بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا۔ کہتے ہیں مسعود الحمدانی فوت ہو گئے، ایک بندے کو خواب آیا، خواب میں مسعود الحمدانی ملے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، کیا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اوقفنی اللہ بین یدی، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے کیا کہا، الماضی لا یذکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے سامنے بلایا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ اے مسعود، فقال علی المسعود الماضی لا یذکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسعود گزری ہوئی باتیں جو ہے وہ یاد نہیں کی جاتی، انطلقوا بہ الی الجنہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، فرشتوں سے کہا انطلقوا بہ الی الجنہ، الماضی لا یذکر، گزری ہوئی باتیں یاد نہیں کی جاتی۔ یہ دنیا میں انسان عمل کرتا تھا، دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا تھا، اور زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے کہ الماضی لا یذکر، جو ہو گیا بس اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دو۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے بھی یہی کہا ہے الماضی لا یذکر، اے مسعود اب تیرے گناہ کسی کا کیا تذکرہ کرنا ہے، گزری ہوئی باتیں یاد نہیں کی جاتی، انطلقوا بہ الی الجنہ، جاؤ میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیو، عفو جو ہے، جو درگزر ہے، جو معاف کرنا ہے، جو صبر ہے، جو برداشت ہے، جو غصے کو پی جانا، یہ بہت عظیم کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی صفت پیدا کر دے